السلام علیکم۔ آج کی کہانی حویلی کا ملازم۔ پرانے حویلی نمک گھر کے صحن ایک خاموش سی فضا بسی رہتی تھی۔ دیواروں پر وقت کے نشانات واضح تھے اور راہداری میں قدموں کی باز گشت۔ اس گھر میں ایک ملازم رہتا تھا، اس کا نام سلیم تھا۔ سلیم برسوں سے اس گھر کا حصہ تھا، جسے وہ دیواروں میں جذب ہو چکا تھا۔ وہ کم بولتا مگر سب کچھ سمجھتا، ہر کام خاموشی سے انجام دیتا تھا۔ گھر کے لوگ اسے عام ملازم سمجھتے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے تو سلیم آہستہ سے صحن میں آیا۔ ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، خاموشی سے۔ کب تک ایسے ہی جیتا رہوں گا؟ اس نے خود سے سوال کیا، دھیرے سے۔ اس لمحے پیچھے سے آواز آئی، تم کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ سلیم چونک کر پیچھے مڑا، فوراً مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اگلے دن گھر میں ایک نئی مہمان آئی، ایک جوان لڑکی جس کا انداز مختلف وہ باقی لوگوں سے ہٹ کر سوچتی تھی۔ اسے پہلی نظر میں سلیم کا پہچانا۔ تم یہاں کب سے کام کر رہے ہو؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، نرم لہجے میں۔ سلیم نے نظریں جھکا کر جواب دیا، بہت عرصہ ہو گیا، یاد بھی نہیں۔ لڑکی نے غور سے اسے دیکھا، جیسے اس کے اندر کچھ پڑھ رہی ہو۔ کچھ دن گزرے تو عجیب واقعات شروع ہوئے۔ رات کو قدموں کی آواز سنائی دیتی تھی، دروازے خود بخود کھلنے لگتے تھے، آہستہ، اور پرانی گھڑی خود بجنے لگتی تھی۔ اچانک لڑکی نے ایک رات سلیم کو روکا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سچ بتاؤ۔ سلیم کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، یہ گھر خاموش نہیں جتنا لگتا ہے۔ مطلب؟ لڑکی نے حیرت سے پوچھا۔ سلیم نے گہری سانس لی اور بولا، یہاں پر دیوار ایک راز چھپائے ہوئے ہے، میں اس کا گواہ ہوں۔ برسوں سے۔ لڑکی کی آنکھوں میں تجسس بڑھ گیا۔ تو پھر مجھے سب کچھ بتاؤ آج۔ سلیم نے سر ہلایا آہستہ سے۔ ہر سچ سننا آسان نہیں ہوتا۔ اس رات دونوں صحن میں بیٹھے، چاندنی راتوں پر عجیب سایہ تھے۔ سلیم نے آہستہ آہستہ بات شروع کی، میں یہاں صرف ملازم نہیں، میں اس گھر کا محافظ بھی ہوں۔ لڑکی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، محافظ کس چیز سے آخر؟ سلیم نے نظریں اوپر اٹھائیں اور خاموشی سے، ان سائے سے جو یہاں بھٹکتے ہیں۔ اس لمحے ایک دروازہ کھلا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا تیزی سے۔ لڑکی خوف سے سلیم کے قریب ہو گئی۔ یہی وہ چیزیں تھیں جس سے میں لڑتا ہوں، سلیم نے مضبوط آواز میں کہا۔ اچانک شاید نمودار ہوا دیوار پہ، جیسے کوئی پرانی روح جاگ رہی ہو۔ یہ ہمیں کیوں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ لڑکی نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ سلیم نے دھیرے سے جواب دیا، یہ وہ ہیں جنہیں سکون نہیں ملا، اور یہ اس گھر سے بنے ہوئے ہیں۔ سایہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آیا، کمرے کا درجہ حرارت کم ہونے لگا، سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ پیچھے ہٹ جاؤ، سلیم نے فوراً کہا۔ وہ آگے بڑھا اور آنکھیں بند کی۔ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ اس کی آواز میں عجیب طاقت تھی۔ سایہ ایک لمحے کو رکا، جیسے ڈر گیا ہو، زور سے چیخ مار کر غائب ہو گیا۔ لڑکی نے حیرت سے سب دیکھا۔ تم واقعی عام انسان نہیں ہو، سلیم نے تھکی ہوئی مسکراہٹ دی۔ میں بس اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، یہ گھر مجھے چھوڑنے نہیں دیتا کبھی۔ لڑکی نے سنجیدگی سے اس سے جواب دیا، یا شاید تم خود سے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ سن کر سلیم خاموش ہو گئی، جیسے اس کے دل پر کوئی اثر ہوا۔ اگلے دن لڑکی نے فیصلہ کیا، وہ اس راز کو ختم کرے گی، مکمل طور پہ۔ اس نے پرانی کتابیں کنگالنا شروع کیا اور اس گھر کی تاریخ معلوم کی۔ پتہ چلا کہ پرانے حادثے کا شکار یہاں کئی زندگیاں ادھوری رہ گئی تھیں، اس وجہ سے روحیں یہاں قید ہو گئی ہیں۔ رات کو وہ پھر سلیم کے پاس آئی، ہمیں انہیں آزاد کرنا ہوگا ہمیشہ کے لیے۔ سلیم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، یہ آسان نہیں، خطرہ بہت بڑا ہے۔ لڑکی نے پختہ لہجے میں کہا، مگر یہ ضروری ہے۔ اب اسی رات دونوں نے رسم شروع کی۔ ہوا تیز، ماحول بوجھل ہو گیا، سایہ دوبارہ ظاہر ہونے لگا، ارد گرد چیخیں گونجنے لگی دیواروں کے اندر۔ سلیم نے ہمت سے سب کا سامنا کیا۔ اچانک ایک روشنی کمرے میں پھیلی اور سائے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے۔ چند لمحوں بعد سب کچھ خاموش ہو گیا۔ گھر پہلی بار پرسکون محسوس ہونے لگا۔ سلیم نے گہری سانس لی، سکون سے، شاید اب میرا کام ختم ہو گیا۔ لڑکی نے مسکرا کر اسے دیکھا، اب تم آزاد ہو آخر کار۔ صبح سورج کی روشنی نے گھر کو چھوا۔ سلیم نے پہلی بار خود کو ہلکا محسوس کیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، دھیرے، اور پیچھے مڑ کر گھر کو دیکھا۔ خدمت کبھی قید نہیں ہونی چاہیے، یہ کہہ کر وہ باہر نکل۔ لوگ کہتے ہیں وہ گھر آج بھی قائم ہے، مگر وہ کبھی کبھی ہوا میں ایک آواز کہتی ہے کہ کسی نے اپنا فرض نبھایا اور خود کو بھی آزاد کر لیا۔